بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم گفتگو کر رہے تھے اصول لفظیہ کے بارے میں، اور اصول لفظیہ کا مطلب یہ تھا کہ جہاں کہیں پر مراد متکلم میں اگر شک ہو تو اس مراد متکلم کو مشخص معین اور اس کو واضح کرنے کے لیے جو اصول ہم جاری کرتے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے کہا تھا اصول لفظیہ، اور اصول لفظیہ 5 تھے، اور ان میں سے کیا سب سے پہلے ہم نے اثرۃ الحقیقت کے بارے میں گفتگو کی، اثرۃ العموم کے بارے میں ذکر کیا، اثرۃ الاطلاق کو بھی واضح کیا، اثر عدم تقدیر، اور لاسٹ میں ہم نے اثرۃ الظہور کے بارے میں گفتگو کی۔ لیکن اثرۃ الظہور کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ایک اور درس بھی اس کے بارے میں ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آج اثرۃ الظہور کے اثارت کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے، لیکن صرف سابقہ جو درس ہم پڑھ چکے تھے اس کو دوبارہ سے یاد دہانی کے خاطر ہم اثرۃ الظہور کی جو تعریف ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اثرۃ الظہور کیا ہے جی؟ اثرۃ الظہور کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کسی خاص معنی میں ظہور رکھے لیکن اس پر صریح دلالت نہ کرے، یعنی ایسی صراحت نہ ہو جس کے ساتھ احتمال خلاف پایا ہی نہیں جاتا، اس وقت اصل عقلائیہ یہی ہے کہ کلام کے ظہور کو اخذ کیا جائے۔ مثلا جہاں پر احتمال خلاف پایا ہی نہیں جاتا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہاں پر کوئی احتمال خلاف پایا ہی نہیں جاتا، کوئی کہے جی میرے سمجھ میں بات نہیں آئی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح میں کہہ دوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیا؟ یہ میرے جو الفاظ ہیں اتنے واضح ہے، اس میں کوئی پھر احتمال خلاف کوئی دے کر کوئی نیا کوئی معنی وہاں سے اخذ کرنا چاہیں وہ اخذ نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو کہتے ہیں صریح ہے، ان دلالت 100% 100% واضح ہے، جس میں کوئی تعویل، کوئی توجیہ، کوئی احتمال خلاف کا کوئی اندیشہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں نص کہتے ہیں یا صریح کہتے ہیں۔ بعض اوقات بعض گفتگو میں ہم کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو 100% مجمل ہوتے ہیں، کہ جس کی جو دلالت ہے کس معنی پر ہے بالکل واضح ہی نہیں ہے، تو وہاں کسی مطلب کو ہم پھر بھی اخذ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ قرآن میں بہت سارے آیتیں موجود ہیں جن کے بارے میں خود قرآن نے متشابہات کہا ہے، جو ایک بعض محکمات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو متشابہات ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیگر آیت قرآنی اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا ضروری ہے، انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں۔ بس دو باتیں ہو گئی، ایک دفعہ 100% 100% واضح ہے تو وہاں کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس کو اخذ کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ احد۔ بعض اوقات اتنا مجمل ہے کہ ہم اپنی رائے اس میں شامل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی معنی کو ہم لے نہیں سکتے، یا لفظ مشترک ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، لفظ مشترک عربی میں انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ لفظ مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لفظ بہت سارے معنی ہے، مثال لفظ عین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 معنی کے لیے لفظ عین کو وضع کیا ہے، ہمارے اردو میں بھی موجود ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کان سے مراد کیا؟ انسان والے بھی کان ہے، اور جو معدنی جو کان ہے اس کو بھی کان کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر لفظ مجمل استعمال کرے، کوئی قرینہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجمل ہے، یہ واضح نہیں ہے، اس سے کوئی نتیجہ ہم اخذ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں کے علاوہ بھی ایک قسم کی جو ہے دلالت موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہور کہتے ہیں۔ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 70% 80% جو ہے ایک لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک احتمال دے بھی سکتے ہیں، شاید یہ جو ظاہری معنی ہے جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی متکلم کا مقصود نہ ہو، تو پھر ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں جی؟ وہاں پر وہی 70% جس معنی پر لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو اخذ کرنا ضروری ہے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ متکلم کا مقصود یہی ہے۔ یہ بات ہو گئی جی واضح۔ اب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، یہ 5 اصول ہم ذکر کر چکے ہیں
کیا ان تمام اصولوں کا جو لیول ہے، کیا ان کے جو ہے سگنیفیکنس کے اہمیت ہے، کیا یہ سب کے سب برابر ہے، یا ان میں سے بعض کو یا ان میں سے ایک کو باقی اصولوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے، یا یوں کہہ دیں کہ ان اصولوں میں سے ایک اصل کو مرجعیت حاصل ہے اور باقی کو جو ہے باقی سارے اس کے متفرعات میں سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں باقی تمام اصول لفظیہ اسی اصالت الظہور کے مصادیق میں سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب جی؟ یعنی یہ وہ اصول ہے جن پر عقلاء اپنے محاورات میں اعتماد کرتے ہیں اور شاعری نے بھی انہیں روکا نہیں ہے، بس یہ حجت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ باقی تمام اصول لفظیہ اسی اصالت الظہور کے مصادیق میں سے ہے، تو کیسے کس طرح سے مصادیق میں سے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا اصالت الحقیقت کو ہم کہتے ہیں اصالت الحقیقت اصالت الظہور کے مصادیق میں سے ہے۔ ایک بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی اختلاف نظر موجود ہے۔ بعض علماء اصالت الحقیقت کو اصل مانتے ہیں، باقی سب کو اس کے مصادیق میں شمار کرتے ہیں۔ بعض علماء اصالت الظہور کو اصل مانتے ہیں، باقی کو اس کے مصادیق میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن صاحب کتاب شیخ جعفر سبحانی، محقق جعفر سبحانی مدظلہ العالی اصالت الظہور کو ہی مرجع اور اس کو اصل مانتے ہیں، لذا ہم ان کے جو نقطۂ نظر ہے اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو کس طرح سے مثلا اصالت الحقیقت کو ہم نے کہا اصالت الحقیقت کی بازگشت بھی اصالت الظہور کی طرف سے، کیسے جی؟ مثلا اس طرح سے کہ لفظ ظہور رکھتا ہے معنی حقیقی میں اور احتمال معنی مجازی موجود ہے۔ بس دیکھو یہاں پر کیا کہا، لفظ ظہور رکھتا ہے، یعنی لفظ کی جو دلالت ہے معنی حقیقی میں اس کی دلالت جو ہے 70% 80% ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اس کے خلاف میں مثلا 20% یا جو ہے 25% مثلا اس میں لفظ دلالت کر رہا ہے۔ بس ہم نے یہاں پر کیا کیا، اصالت الحقیقت میں اصالت الظہور کو اس میں شامل کر دیا، لفظ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے۔ بس کیا ہو جائے گا، معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے، احتمال خلاف ہے، یعنی کیا ہے، احتمال خلاف جو ہے احتمال مجاز وہاں پر موجود ہے، تو عقلاء کیا کرتے ہیں، اسی معنی حقیقی میں جو لفظ ظہور رکھتا ہے تو اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اصالت العموم مثلا کیسے، لفظ ظہور رکھتا ہے معنی عام میں، عمومیت میں لفظ ظہور رکھتا ہے، لیکن احتمال تخصیص موجود ہے۔ بس جو احتمال خلاف ہے وہ خاص کا احتمال ہے، لیکن جس میں لفظ کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے، وہ لفظ عموم ہے، عام ہے، سب کے سب اس میں شامل ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، عقلاء عالم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر عموم جس میں یہ لفظ ظہور رکھ رہا ہے اسی عموم کو آپ لے لیں گے۔ اسی طرح سے لفظ ظہور رکھتا ہے اطلاق میں، بغیر کسی قید کے، جو کلام بات یہاں پر جو ہوئی ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے، یعنی ظہور کس میں، اطلاق میں ہے، ایک ایک فردن ہر فرد کو یہ کلام جو ہے اپنا اندر شامل کر رہا ہے۔ اب ہم کیا کہ احتمال ہم دے رہے ہیں، شاید ممکن ہے کوئی قید ذکر ہو گئی ہو، یہاں پر کوئی تاکید یہاں پر لگائی ہو، تو عقلاء عالم کہتے ہیں نہیں، جب لفظ ظہور رکھتا ہے عموم اطلاق میں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم اسی اطلاق کو ہی اخذ کریں۔ اسی طرح سے اگر لفظ ظہور رکھتا ہے کس میں، کسی لفظ کے تقدیر میں نہ ہونے پر لفظ ظہور رکھتا ہے، اور کس میں، احتمال خلاف کس چیز میں ہے، احتمال خلاف یہ ہے کہ شاید کوئی لفظ تقدیر میں ہو، تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر اسی عدم تقدیر میں چونکہ لفظ ظہور رکھتا ہے لذا ہم اسی کو اخذ کریں گے۔ اب ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، فرض کرے اگر لفظ ظہور رکھتا ہو معنی مجازی میں اور احتمال خلاف معنی حقیقی میں ہو، یعنی 70% لفظ کی دلالت معنی مجازی پر ہے، لیکن 30% ہم احتمال دیتے ہیں شاید متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہو۔ سیم اسی طرح جو ہے لفظ ظہور رکھتا ہے تخصیص میں، ہم احتمال دے رہے ہیں کس کے، عموم کا احتمال دے رہے ہیں، یا لفظ ظہور رکھتے ہیں کس میں، اطلاق میں، اور احتمال ہم دے رہے ہیں کس چیز کا احتمال دے رہے ہیں، تقیید کا ہم احتمال دیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے، کیا ہم لفظ جو معنی مجازی میں جب ظہور رکھتا ہے تو اس معنی مجازی کو اخذ کریں یا نہیں، چونکہ معنی حقیقی اصالت الحقیقت کو ہم جاری کرتے ہوئے معنی حقیقی کو ہی اخذ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ اصالت الظہور کا اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں اگر لفظ ظہور رکھتا ہے تو اسی کو اخذ کرنا ضروری ہے۔ مثلا معنی مجازی میں اگر لفظ ظہور رکھتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معنی مجازی کو ہی اخذ کریں،
اور اثر حقیقت ہم یہاں پر جاری نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی حقیقی پر جو لفظ کی دلالت ہے وہ 20% ہے، 15% ہے، یا 10% ہے، یا لیس دین 10% ہے، تو اس کو ہم اخذ نہیں کریں گے. اسی طرح سے اگر معنی جو ہے باقی جو معنی ہم ذکر کر چکے تھے، عموم پہ اگر لفظ کی دلالت اتنی واضح نہ ہو بلکہ کس پہ ہو، آگے جو معنی ہے خاص ہے اس میں اگر لفظ کی دلالت اگر ہو، یعنی 70%، 80% لفظ کی دلالت معنی مجازی پر ہو، یا معنی جو ہے خاص پر ہو، یا معنی مقید پر ہو، قید پر ہو، تو ان تمام صورتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اثرت ظہور کو ہی مرجع سمجھتے ہوئے جس معنی میں چاہے وہ خاص ہو چاہے وہ عام ہو تو ہم اسی کو اخذ کریں گے. بس یہاں پر ایک اور سوال ہے، اگر اثرت ظہور ہی اصل ہے، اسی کو اخذ کرنا ہی ضروری ہے، تو پھر اثرت اطلاق عموم تقدیر کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی علت یہ ہے چونکہ عام طور پر لفظ معنی حقیقی میں ہی استعمال ہوتا ہے، عام طور پر لفظ عموم پر ہی دلالت کرتا ہے، عام طور پر لفظ اطلاق پر ہی دلالت کرتا ہے. ہو سکتا ہے شاذ و نادر کچھ موارد ایسے ملیں ہمیں جہاں پر لفظ اس معنی حقیقی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہو. انشاءاللہ یہ درس بھی آپ نے صحیح سے سمجھا ہوگا. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ اشتراک اور ترادف کے بارے میں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.